رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. پچھلے 2 سال سے شاہ میران کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بارہا ارادہ بنتا رہا. حضرت سید جامی اشرف صاحب قبلہ نے حکمن فرمایا بھی تھا، لیکن ہمارے آنے کا یا کسی کے دعوت دینے کا مطلب نہیں ہے. جو اس مقام کا بادشاہ ہے، جب وہ حضوری کی اجازت دے دے تو ہر کوئی آ سکتا ہے. آج اجازت کے دروازے کھل گئے اور فقیر قادری دربار میں حاضر ہو گیا. عزیزان گرامی، جس عظیم آستانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس قطب الاقطاب کی اولاد میں سے ہے جس کی منبر بنی گردن اولیاء. اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اس سیدی غوث الورا کے عظیم جانشین کے دربار میں ہم حاضر ہیں. مجھے چندہ یہاں کے حالات بتانے کی ضرورت نہیں. مریدین کا یہ سلسلہ دیکھ کر، اس میدان میں بیٹھے ہوئے اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے. کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا. وجہ یہ ہے میرے عزیزو، کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک آل رسول کے قدم یہاں پر آئے ہیں. غوث پاک کا صاحبزادہ یہاں آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آل غوث ہے، وہ بھی آل رسول ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ. لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا. یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے. ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے. ارے نادانو، سفر کرو تمہیں پتا چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت، ہماری ہمت. ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بار کچھ نہیں ہے،
کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا، لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے۔ مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے، ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشائخ جس وقت چاہے، جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں، یا اگر میں بولتا ہوں، بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو۔ حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا، اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا، تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ۔ یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے، کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور نمبر 3، قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنٹ سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے، ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا دھرم زہرا کے بچوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ مفتی سلمان آسانی، علامہ مفتی سلمان آسانی، اور سے سرکار شاہ میرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو، اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے، ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے، تو پھر اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو، کس کے پاس جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وہ امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر
ایک نام سے تھراتا تھا، لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے، امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے، گھٹنے زمین پر رکھا، گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا، یہ منبر آپ کے باپ کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا، بھوکتے ہیں ان کے گھرانے پر، یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا، اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چلوں۔ ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی؟ لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عام نہیں ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ، وہ حضرت علی کے بیٹے یہ حضرت عمر کے بیٹے، آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو، حضرت عمر تو خلافت پر تھے، حضرت علی نہیں تھے اس وقت۔ ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی، بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا، تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا، دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا، بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے کہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ حب آل محمد، حب آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ بتا رہا، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، شاہ میران کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں۔
میں بیان کس چیز پہ کروں؟ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میرا نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے۔ ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں، میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے۔ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے۔ اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ، مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرش سرکار شاہ میرا۔ مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے، جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا۔ اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کی زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے۔ میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرا کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولا سننا ہے، اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ ہے اشرفیہ اور یہاں خانقاہ ہے شاہ میرا ہے، جن کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں، یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں ماررہ مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی۔ میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے، میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں، مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते। आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं, जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सबका, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीने तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीने तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, वो कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए।
اس بات پر جمع ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو، ہر دل پر راج کرو۔ آج صدیاں بیت گئی، ایک کلام سب کو یاد ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں، لوگ بھول گئے۔ ہو سکتا ہے اور بھولنا بھی چاہیے، یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں۔ آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا، دلی سے بھونکتا تھا، کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 2 سال میں بھول گئے، لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کون سی زندگی چاہیے؟ دیکھ لو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں، اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا، ختم ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا، مکھیہ منتری جی، پردھان منتری جی، میرے جان کو بچا لو، 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے، جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ، جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ، اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر، وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ رسول اللہ کی ذات۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام، میرے عزیزو یہ ذریعہ ہے نبی تک پہنچانے کا، اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے، وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا، حضور تک نہیں لے جاتا، وہ 2 نمبر کا ہے، جھوٹا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور شیشے کو تم جدھر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی۔ بچپن میں ہم کرتے تھے، چھوٹا سا شیشہ لیتے، سورج کو دکھاتے اور اس پر روشنی آتی ہے، جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے۔ مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے، دھوکہ مت کھانا، یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوما ادھر روشنی۔ اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں، ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے آتی ہے، اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا
کہ یہ روشنیاں اصل نہیں، ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گنبد خضرا سے آ رہی ہے۔ بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے، ہاں ایسیڈیٹی ہوئی ہے، چورن کھائے گھوم رہا ہے۔ ارے بڑی بیماری ہے، تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے۔ اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا، تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے، تم کو سب کو معلوم ہے، بولتے کیوں نہیں؟ پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، یہ سب تو گاتے رہتے ہو، یہ سب چیزیں نہیں ہے، اصل سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ بہت باریک بات پر اقبال نے نشانہ رکھا، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب، کیا ہے وہ سبب؟ اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، واہ یہی ہے جس سے تو دور ہوا اور پھر آج ذلیل ہوا۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں۔ 10 سال کے قریب یورپ کی گلیاں چھان مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا، وہاں کے یورپین کو دیکھا، ان کے سائنس، ان کے ریاضی، ان کے فزکس، ان کے جغرافی، سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے، میری قوم کی بلندی کہاں ہے۔ 10 سال کے بعد جب واپس آیا لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راز؟ اقبال نے کہا میں بہت غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا۔ اور پھر میرے عزیزوں اس بات کو آج میں دہرا رہا ہوں، ایک بات ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں، سنیوں کی یہ کثرت، اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے، یہ نعت خوانی جو ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ان نعتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضور کی یاد میں تڑپنا، دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے، اور ان مجموعوں کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں، ابھی اس میں رمق باقی ہے، رمق باقی ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے ہیں۔ میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا، لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو؟ کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کس نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں، نہ تمہید باندھا، ادھر نام لیا، بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے، بے اختیار لبوں کو چوم لیا تم نے، لبوں سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے، غدار نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے، زندگی باقی ہے اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔
اقبال کی بات سنو، کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں صحرا سے نکلے تھے صحابہ، پیروں میں چپل نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے، تلواریں ٹوٹی ہوئی، لیکن جب نکلے تھے تو رومن امپائر کو بھی دھول چٹا دیا تھا، پرشین امپائر کو بھی پرخچے اڑا دیے تھے، دو سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھبوا دیے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ہم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ خدا کسی بھی دن، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا، اور پھر وہ آئے گا، انقلاب لائے گا۔ ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے، بار بار آپ کو جگا رہے ہیں، اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہزاروں طاقتیں مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے، نہیں مٹا سکیں گے۔ یہ دولت لازوال تمہارے پاس موجود ہے۔ آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نعت خواں ہیں، مشہور نعت خواں ہیں، ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرکین کے نرغے میں ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے۔ بدر میں بھی تعداد کم تھی، احد میں بھی تعداد کم تھی، اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی، لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعداد مانے نہیں رکھتی، کبھی مت جانا ان سب معاملات پر۔ آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ مت بولو، حالات بڑے خراب ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے، اس وقت بھی خراب تھے۔ ہر صبح ازل کی بات کر رہا ہوں، اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے، مدینے حضور ہجرت کر کے گئے، حالات خراب ہی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری فکر کرنے والے علماء بڑے بڑے سادہ بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے، کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری، افادہ استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا، بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں، امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے، مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ قافلہ، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائیں، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ مت جائیں، آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات آج کہتا ہوں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا۔ ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی۔ یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے۔ اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا،
शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुश्त पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना भी जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ थे, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़कर मर जाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान की हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ में आता है, बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको, कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन से दिन तकलीफ आई है। ये अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है, रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे, आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझें, आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछवी। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्थाना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयद,
میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ماشاء اللہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد، آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے۔ واپس آ جاؤ ادھر ہی، اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے۔ حضور کے نام کا دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی فکر کرنے والے۔ نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی، ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو وہ مٹتے نہیں ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا؟ لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے میں، کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا۔ کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے، واہ سبحان اللہ۔ خود محبت ڈالتا ہے۔ سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر۔ ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا۔ اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرے گا، اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کہ مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا، ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا۔ سنو، میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ گارنٹی ہے ہماری، یہ گارنٹی ہے۔ آدھا جملہ بھی کہہ دو سنی کے بعد، وہ جو نہ ہو تو، یہ کمپلیٹ خود کریں گے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ ہماری جان بھی ہے۔ وہ جو نہ ہو تو، اب سنو میرے عزیزو، جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے، قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے، اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا، بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ واہ، بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی، ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے۔ وہ جو نہ ہو تو، چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی، حشر میں آ گئے، حشر کے میدان میں آ گئے، لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے، اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ یہ میدان قیامت کی بات ہے۔ پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو،
नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है, अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं, मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती, लेकिन एक वक्त आया हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं, आज इतने बड़े खित्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई। आपको जब ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाए, यहां देखो आप, यहां चेहरे बहुत सारे, यहां बहुत सारे चेहरे, और उसमें बुजुर्ग तरीन चेहरा वो सैयद रईस अशरफ साहब का है। लेकिन पूरा मजमा ये बात मेरे साथ यकीन के साथ कह सकता है, इन जवानों से कई ज्यादा हसीन और जमील ये चेहरा है। क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आए तो उसे निकाल दिया जाए, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है, 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आएंगे, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर ना पुरानापन आता है ना बुढ़ापा आता है। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है, 80 साल का हो कि 90 साल का हो। अरे 75 साल की उम्र में हमने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, और जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा वह इस बात की गवाही देते हैं, 1 लाख खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजुल शरिया, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1 लाख की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में मां होगा जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क़ मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है, तो फिर छोड़कर ये दर बदर क्यों ठोकर खाते? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए सेब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाएगा। इसलिए याद रखो, तुम खैरे उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे
नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो। इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसे ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्न वलीद हो कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से, हुजूर के नाम से हैं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का है और ढाल का वजन 40 किलो का है, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंगे मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। माशाअल्लाह। मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा। अजीजान गिरामी वक़ार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर, जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उन्सर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया। अरे बीमारी के आलम में लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता, लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशार लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिज से सही भी किया और चादर भी इनायत किया, लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घुमाओ, अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमू में उनका नारा है, हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होते। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाह मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना है? जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा।
جھگڑے کے درمیان حضرت ابو ذر نے صرف اتنا کہا، یا ام السودا، یا ابن ام السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال کو اتنا کہا، کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی اور دل میں یہ بات رکھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا، یا رسول اللہ دل دکھتا ہے۔ کہا کیوں؟ ابو ذر نے آج کہا اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضور جلال میں آئے، مسجد میں آئے، منبر پر آئے، کہا بلاؤ ابو ذر۔ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جو فرمائے، حدیث کے الفاظ ہیں، افیک الجاہلیہ، کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانہ جہالت کی برائیاں ہیں؟ 3 بار کہا اور اس کے بعد حضور غضبناک ہو کر جیسے ہی اندر گئے، حضرت ابو ذر تڑپنے لگ گئے، بے قراری، دوڑ کر کے آئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، کہاں ہیں بلال؟ حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے۔ میں کس لیے کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشائخ سے الجھ جاتے ہو، بڑوں کو آج بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو۔ صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد پر؟ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں، کہا او بلال غلطی ہو گئی، میں نے تم کو ابن ام السودا کہا، کالی ماں کا بیٹا کہا۔ حضرت بلال کہتے وہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، ختم نہیں ہوئی، میرے نبی ناراض ہیں، آقا ناراض ہیں۔ پھر کیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کر دی۔ حضرت ابو ذر کہتے ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے، کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں، اس کا تلوا میرے چہرے پر رگڑو، چہرے پر رگڑو، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے الجھا ہے، کس سے الجھا ہے۔ اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا، کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو، احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں۔ حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں، کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ میرا پاؤں تمہارے چہرے پر، اللہ کبھی نہ کرے، آؤ سینے سے سینہ ملاؤ، میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عزتیں تھی، ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت، ایک ہی مرکز تھا۔ کاش وہ چیز اگر آج آ جائے، یہ سب بھول جائیں گے اختلافات۔ اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بٹ کر کے پتہ نہیں کس کو کوستے رہ جاتے ہیں۔ ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو، نبی کی بات کرتا ہے، حضور کا غلام ہے، عاشق رسول ہے۔ لیکن ایک بات، تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچا کرتے ہو، اتنا چرچا کرتے ہو۔ کیا یہ فرشتے ہیں؟ ہر ایک سے غلطیاں ہیں، ہر ایک کی غلطیاں ہیں۔ جتنا چرچا ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو، قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا، ذاتی حسد ہے، جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو، کسی کو تانا زنی کرتے ہو۔ سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے، نئے نئے مفتن اس طرح کے مناظر آئے ہوئے ہیں۔ فتنہ انگیز لوگ، وہ اپنے دلوں کا علاج کریں ورنہ منافقت آ جائے گی، منافقوں میں شمار ہوگا۔ ارے تمہاری انرجی گستاخان رسول کے لیے رکھو، عاشقان رسول کے لیے نہیں۔ جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھونکتے ہیں اور جو زندگی بھر نبی کی عظمت کی نوکری کرتے ہیں۔ تمہاری زبانیں ان کے لیے کھلتی ہیں۔ بہت عمدہ۔ کیسا عالمیہ ہے، کیسا عالمیہ ہے۔ زندگی بھر نبی کی نعت پڑھنے والے کو ایک کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ کو آج سرٹیفکیٹ دکھانا پڑ رہا ہے، میں بھی مومن ہوں، میں بھی مومن ہوں۔ اور کس کے سامنے؟ یہ گلی کوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر، جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو، سارے اختلافات بھول جاؤ، اس کی عزت کرو۔
بے شک اس کی عزت کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے، تم بھی اسی نبی کو پکارو گے، وہ بھی اسی نبی کو پکارے۔ لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی، یہ نہیں کہا میری اہل بیت، اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، فرمایا میرا امتی دوسرے امتی سے لڑ پڑا، اور اس کے بعد پھر دونوں میں ایک نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا معاف کرتا، اور دوسرے نے کہا نہیں معاف کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے، اللہ اکبر وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔ نبی کو کتنا احساس ہے تمہیں جوڑ کر رکھنے کا، تمہارے اتحاد کا۔ حضور پاک نے 3 دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کے پاس، ایک دعا نہیں پہنچی جس میں وہ یہی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو اختلافات سے بچا۔ یہ امتحان ہے امت کا، لیکن نبی کو سب سے زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ میری امت متحد رہے۔ ایسا شوق نبی پاک کا کہ صحابہ کو تکرار کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے، صفوں میں درار پسند نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے حضور اس وقت تک رکعت نہیں باندھتے جب تک صفیں پوری درست نہیں کرتے۔ یہ اتحاد ہی کی تو بات تھی، دل سے دل جوڑنا، کندھوں سے کندھا جوڑنا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا اتحاد کی بات کرو تو ہم صلح کلی ہو گئے۔ میں تو اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ ارے چھوڑو ان خبیثوں کو، اپنا اتحاد تو کر لو، بہت عمدہ اپنا اتحاد کر لو۔ تمہارا ہر بزرگ پر اتحاد ہے، غوث پاک تمہارے، غریب نواز تمہارے، مخدوم سمنا تمہارے، محبوب الہی تمہارے، لیکن ان کے سب ماننے والے سب الگ۔ کیوں؟ یہ سارے اولیاء کا مشن ایک ہی ہے، عظمت رسالت، واہ عظمت ناموس رسالت۔ جب سب کا مشن ایک ہے تو پھر اپنے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے آج۔ بس دل کا علاج کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں لا یعنی باتوں میں ملوث کر رکھا ہے، تمہارا پورا کا پورا سر گھما کر رکھ دیا گیا ہے۔ جن چیزوں میں تمہیں اپنی انرجی خرچ کرنی تھی شیطان کہیں اور لگا دیا، اسی لیے کتے کھل کر کے میدان میں آنے لگ گئے۔ ان کو پتا ہے جس دن یہ محمد عربی کے شعر جمع ہونے لگ جائیں تو پھر ان کا جینا حرام کر رکھیں گے۔ تمہیں ہزاروں اختلافات میں ڈال رکھا ہے، اور باضابطہ اس کی پلاننگ ہوتی، اس حلقے کو الگ ہر ایک میں ایک فتین بھیجا جاتا ہے جو اس کے مرشدوں کو یہ گالی دے، ادھر کا ایک ان کے مرشدوں کو گالی دے، اور پھر یہ انگار بھڑکائے رکھے، یہ الجھتے رہیں الجھتے رہیں الجھتے رہیں، اور کفار و مشرکین اپنے ناپاک منصوبوں سے اسلام کو گالیاں دیں، قرآن کو گالیاں دیں، رب کو گالیاں دیں، نبی کو گالیاں دیں۔ آج یہ عالمیہ ہے یا نہیں؟ تم پیر کے خلاف بات سن کر کے بھڑک جاتے ہو اور نبی کے خلاف بات سن کر خاموش بیٹھتے ہو۔ اللہ اکبر کیسا عالمیہ آ گیا؟ اگر تم اس طرح کی ٹکڑیوں میں گھیر دیے گئے، محصور ہو گئے، تو سمجھ لو کہ بربادی بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ بغداد میں یہ ہو چکا ہے، گرناتا میں یہ ہو چکا ہے، علماء کو لڑایا گیا تھا، الگ الگ جماعتیں بنائی گئی تھی، باضابطہ اس میں شیعہ سنی الگ الگ طبقات بنائے گئے، کیونکہ ایک بزرگ نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، لکڑیوں کا ایک گٹھا دیا بندھا ہوا، بیٹے سے کہا بیٹا اس کو کھولنا نہیں، توڑ دینا۔ توڑنے کی کوشش کیا، اس کا گھٹنا پھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ آیا کئی گھنٹوں کے بعد، کہا بابا ٹوٹتا نہیں، کہا کھول دے رسی۔ رسی کھولا، گٹھا تھا لکڑیوں کا، کہا اب توڑ، ایک ایک کو توڑا، آدھے گھنٹے میں ٹوٹ گئے۔ بزرگ نے کہا بیٹا میں یہ امت مصطفیٰ کی مثال دینا چاہتا ہوں، اگر یہ رسی میں مضبوط بندے ہو، بڑی سی بڑی طاقت ان کو توڑنے آئے اپنا خود برباد کر جائے گی، لیکن اگر تم کھل گئے تو چند دنوں میں قسطوں میں صفایا ہوگا۔ متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ میرا میسج یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی ایک ہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ دوسروں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کا ہواؤں کا خدا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، مٹی کا الگ ہے، مرنے کا الگ ہے، پیدا ہونے کا الگ ہے،
ارے تمہارا سب ملا کر ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک خدا ہے جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے، اور پھر نبی پاک جو سارے نبیوں کا سردار، ایک رسول کی محبت تمہارے دل میں بٹھانے کے لیے کہی گئی، ایک رسول کی محبت، اگر اس پر ہم کامل ہو گئے، میرے عزیزو قرآن کہتا لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون وانتم الاعلون، تم سب سے بلند ہوگے اگر نبی کے غلام ہو جاؤ، اگر نبی کے غلام ہو جاؤ۔ سب میری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عہد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کے آخر میں اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ یہ صوفیہ کا ایک مسلک ہے، میں اجازت لے کر کہہ رہا ہوں، دو جملے۔ ایک صوفیہ کے مسلک میں مراقبہ ہوتا ہے، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ، الگ الگ چیزیں ہیں، وہ منزلیں طے کراتے ہیں۔ اولیاء کرام کے سامنے جاؤ، تسبیحات الگ ہیں، نمازیں الگ ہیں، مجاہدے الگ ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، گردن جھکا کر خاموش بیٹھ جانا، پڑھنا اڑنا کچھ نہیں، خاموش بیٹھنا ہے، یہ مراقبہ ہے، خاموش بیٹھنا۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا، ارے خاموش بیٹھے تو بندہ خاموش تو نہیں رہے گا، سوچے گا، دماغ تو چلتا ہی رہے گا کچھ نہ کچھ، کیا سوچے، کچھ تو سوچیں آتی ہیں، خاموش بیٹھتا ہے بندہ تو سوچتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں مراقبہ مطلب ہے پڑھنا تو نہیں ہے، سوچنا تو ہے۔ کہا کیا سوچنا ہے؟ کہا بس ایک ہی بات بار بار سوچنا، میں کیوں پیدا کیا گیا، میں کیوں بنایا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، بس اتنا ہی سوچنا۔ اس مراقبے پر ہر ولی عمل کرتا رہا، اور بتاؤں میں آپ کو، جب کسی کا مراقبہ مکمل ہو جائے، تم بھی کر کے دیکھنا، آج کے بعد جاؤ بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ نہ صحیح، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچو مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس جگہ کیوں رکھا گیا۔ اور جب یہ مراقبہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک منزل پر بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کا ضمیر جواب دینے لگتا ہے کہ تو کیوں پیدا ہوا تھا، اس کا دل خود ہی بولے گا کیوں پیدا ہوا تھا۔ اور مثال بتاؤں جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہوا، ایک مثال میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کی بات کرتا ہوں، جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا ہوگا تب دل جواب دیا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ مراقبہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ جواب آتا ہے، یہ جواب آتا ہے ہماری زندگی کس کے لیے